السلام علیکم۔ یہ ہے بچوں کی دنیا، کہانیوں کے باغ میں خوش آمدید۔ امید ہے کہانیوں کے باغ کے ساتھی خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ یہ تحریر کی ہے سائرہ غفار نے اور اس کا عنوان ہے ابا جی کی الماری۔ چھوٹے سے کچے صحن میں کبوتر گٹروں کرتے، چڑیاں چوں چوں کرتی اور کوے کائیں کائیں کرتے اترتے اور چھوٹے چھوٹے مٹی کے برتنوں میں سے پانی پیتے اور دانا چگتے۔ دائیں جانب اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ ہر سیڑھی پر ایک گملہ دھرا تھا۔ ہر گملے میں خوشنما پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ صحن میں بائیں طرف کچن اور باتھ روم تھا، جبکہ سامنے کی طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دونوں کمروں سے پہلے چھوٹا برآمدہ تھا جو مہمانوں کے لیے بیٹھک کا کام کرتا تھا۔ اسی لیے اس برآمدے کو 2 کرسیوں اور ایک چھوٹی سی میز سے سجایا گیا تھا۔ دائیں طرف والے کمرے میں 2 چارپائیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی الماری رکھی تھی، جس پر پرانے وقتوں کا زنگ آلود تالا لگا رہتا تھا۔ اس الماری کو نیچے سے دیمک نے کھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ 8 سالہ شمائلہ اور 10 سالہ تاثیر ہر وقت اس سٹو میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح ابا جی سے اس پرانی الماری کی چابی حاصل کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس الماری میں کیا ہے۔ یہ الماری ابا جی کے استعمال میں رہا کرتی تھی۔ اس الماری کو کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ تھی، حتیٰ کہ امی کو بھی اسے ہاتھ لگانے کی ممانعت تھی۔ ابا جی کو جب کبھی الماری کھولنی ہوتی تو وہ کمرے کا دروازہ بند کرتے، پھر الماری کھول کر اپنا کام نمٹاتے۔ گھر کے باقی افراد کے لیے دوسرے کمرے میں 2 الماریاں موجود تھیں، مگر پھر بھی تاثیر اور شمائلہ کو تجسس رہتا تھا کہ آخر معلوم کیا جائے کہ ابا جی کی الماری میں کیا ہے۔ ابا جی بہت غصے والے تھے، اس لیے وہ دونوں ان سے کچھ پوچھنے سے قاصر تھے۔ ایک دن ابا جی نے لال رنگ کا ایک کارڈ امی جی کو تھماتے ہوئے کہا، کل ایک دوست کی بیٹی کی شادی ہے، مجھے اس شادی میں شرکت کرنی ہے، میرا سفید شلوار سوٹ اچھی طرح استری کر دینا۔ امی جی نے جی اچھا کہہ کر کارڈ تھام لیا۔ شمائلہ اور تحسین نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور دونوں برآمدے کے باہر بنے کچے صحن کی دائیں طرف موجود سیڑھیوں پر آ رکے۔ شمائلہ نے پوچھا، تاثیر بھیا کیا ہوا؟ تاثیر سرگوشی کے انداز میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ کل کا دن ابا جی کی الماری کا راز جاننے کے لیے بہترین دن ہے۔ شمائلہ نے خوفزدہ انداز میں پوچھا، لیکن اگر ابا جی کو پتہ چل گیا تو؟ تاثیر نے کچھ سوچ کر کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو یہ سوچو کہ الماری کی چابی کیسے حاصل کی جائے۔ شمائلہ اور تاثیر سوچنے لگے۔ اچانک تاثیر چلایا، وہ مارا! شمائلہ نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، تاثیر بھیا کسی کو مارنا بری بات ہے۔ تاثیر اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولا، میں نے یہ محاورتاً کہا ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا مل گیا ہے۔ شمائلہ نے پوچھا، وہ کیا؟ تاثیر نے کہا، کان ادھر لاؤ، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ شمائلہ نے کہا، اب میں یہ دیواروں کا کان کہاں سے لاؤں؟ تاثیر نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیسی لڑکی ہو تم، تو اردو سے بالکل بھی واقف نہیں۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی سن نہ لے، اس لیے اپنا کان ادھر لاؤ تاکہ میں تمہارے کان میں آئیڈیا بتا سکوں۔ شمائلہ نے اپنا کان تاثیر کی طرف کیا تو تاثیر نے اسے اپنا آئیڈیا بتایا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کمرے میں آئے۔ ابا جی اپنی الماری کی چابی اپنی چابیوں کے گچھے میں رکھتے تھے، مگر وہ زنگ آلود چابی الگ تلگ ہی دکھائی دیتی تھی اور فوراً پہچانی جاتی تھی۔ اگلے دن جب ابا جی شادی میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگے تو دونوں ابا جی کے آس پاس منڈلانے لگے۔ ابا جی نہانے کے لیے غسل خانے کی طرف گئے تو تاثیر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چابی گچھے سے نکال لی اور اسے اپنی جیب میں چھپا لیا۔ ابا جی نہا کر واپس آئے تو دونوں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابا جی ان کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں اور ابھی انہیں ڈانٹنا شروع کر دیں گے۔
مگر تھوڑی دیر کے بعد ہی ابا جی نے دونوں کو مسکرا کر دیکھا اور اپنی تیاری مکمل کرتے ہی باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی دونوں کی جان میں جان آئی اور وہ امی جان کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد امی جان وضو کر کے آئیں اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولیں، میں نماز پڑھنے لگی ہوں، تاثیر بہن کا اور گھر کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر تاثیر نے فرما برداری سے سر ہلا دیا۔ جب دونوں کو تسلی ہو گئی کہ امی جان نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے تو دونوں الماری کے پاس آ گئے۔ تاثیر نے تالے میں چابی گھمائی، زنگ آلود تالا فوراً کھل گیا۔ تاثیر اور شمائلہ ایک دم خوشی کے مارے کھل اٹھے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر دونوں چونک پڑے۔ اتنے میں امی سلام پھیر چکی تھیں۔ وہ دروازہ کھولنے گئیں۔ کون؟ میں ہوں، تاثیر کی اماں، دروازہ کھولو۔ امی جان نے ابا جی کی آواز سن کر دروازہ کھول دیا۔ ابا جی نے اندر آتے ہوئے سلام کیا۔ امی نے جواب دیا تو ابا جی بتانے لگے، دراصل CNG کی ہڑتال کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کافی کم ہے، جس کے باعث رش زیادہ ہے۔ کافی دیر انتظار کے باوجود مجھے سواری نہ مل سکی تو میں واپس آ گیا ہوں۔ ادھر کمرے میں ابا جی کی الماری کے پاس کھڑے شمائلہ اور تاثیر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ابا جی اپنے کمرے میں آ پہنچے اور ان دونوں کو کھلی الماری کے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شمائلہ اور تاثیر کی حالت ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ ابا جی دونوں کے درمیان الماری کے بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے اور بولے، میں نے اس الماری میں کون سا راز چھپا رکھا ہے، تم دونوں کو یہی بات بے چین کیے رکھتی ہے نا؟ شمائلہ اور تاثیر سر جھکائے کھڑے رہے۔ ابا جی نے الماری کے پٹ کھول کر ایک فائل نکالی۔ فائل کی بوسیدہ حالت بتا رہی تھی کہ وہ کافی پرانی ہے۔ فائل کے اوپر کالے موٹے مارکر سے لکھا تھا، عبدالباری ولد عبدالعلی۔ ابا جی وہ فائل پکڑ کر سامنے بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے شمائلہ اور تاثیر کو کہا، آؤ میرے بچوں، یہاں میرے پاس آؤ، آج میں ایک راز سے پردہ اٹھائے دیتا ہوں۔ شمائلہ اور تاثیر شرمندہ شرمندہ سے ابا جی کے دائیں بائیں طرف چلے گئے۔ ابا جی فائل کھول کر ورق پلٹنے لگے۔ تمہیں یاد ہے تاثیر، میں نے تمہیں تیسری جماعت میں فیل ہو جانے پر بہت ڈانٹا تھا۔ تاثیر نے فوراً سر ہلایا۔ شمائلہ فوراً بولی، اور ابا جی آپ تاثیر بھیا کو مارنے بھی والے تھے، مگر پھر پتہ نہیں کیوں نہیں مارا تھا۔ تاثیر نے شمائلہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کا کہا تو وہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا کر خاموش ہو گئی۔ ابا جی ایک صفحے پر آ کر رک گئے اور بولے، جب میں چھوٹا تھا تو پڑھائی سے بھاگتا تھا، مگر میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تاثیر کے فیل ہونے پر میں نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا تھا، لیکن جب مارنے لگا تو مجھے یاد آیا کہ بچپن میں ایک بار میں بھی فیل ہو گیا تھا۔ پھر ابا جی نے میری اتنی پٹائی کی تھی کہ میرے سارے جسم پر نیل پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد میں ابا جی کے ڈر سے پڑھ تو لیتا تھا، مگر میں نے کبھی دل لگا کر پڑھائی نہیں کی اور نہ ہی کبھی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا، بس واجبی سے نمبر لے کر پاس ہو جاتا تھا۔ اب بھی جب کبھی مجھے تم لوگوں کی رزلٹ کا پتہ چلتا ہے تو میں اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنی الماری کھول کر اپنا رزلٹ کارڈ دیکھتا ہوں۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ تم میں سے کسی کے نمبر میرے نمبروں سے کم آئے تو اسے ڈانٹوں گا اور اگر ضرورت پڑی تو اپنا رزلٹ کارڈ بھی اسے دکھاؤں گا، مگر تم لوگوں نے تو ہمیشہ مجھ سے زیادہ ہی نمبر حاصل کیے ہیں۔ تم دونوں میرا مان ہو میرے بچوں۔ ابا جی یہ کہتے ہوئے رو رہے تھے۔ تاثیر اور شمائلہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ تاثیر نے اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے ابا جی کے آنسو پونچھے اور کہا، ہمیں معاف کر دیں ابا جی، آئندہ ہم آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے، ہم دل لگا کر پڑھیں گے اور مزید بہترین نمبر حاصل کریں گے۔ شمائلہ نے بھی تاثیر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تاثیر بھیا ٹھیک کہہ رہے ہیں ابا جی، ہم آئندہ بہت محنت کر کے اچھے نمبر لائیں گے، ہم آپ کا نام روشن کریں گے۔ ابا جی نے محبت سے دونوں کا ماتھا چوما اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب اس پرانی دیمک زدہ الماری کو
فروخت کر دینا چاہیے، ویسے بھی اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور یہیں پر ہماری آج کی کہانی اور آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔